پہلا سبق ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہذا مجھے اللہ کے آگے ہی جھکنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے پکارنا ہے تو اللہ کو پکار جو شارک سے زیادہ قریب ہے۔ اور کیا خوبصورت مثال دیتا ہے کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اول بھی آخر بھی، زندہ بھی مردہ بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، مرد بھی عورت بھی، بوڑھے بھی جوان بھی، خشک بھی تر بھی، اگلے بھی پچھلے بھی موجود بھی، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے فَسَأَلُونِي، اور مجھ سے مانگو۔ میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سارے سن رہے ہیں، یہاں مائک پہ دو آ جائیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ایک شور کی آواز ہوگی، اور میرا اللہ کہتا ہے تم سارے مل کے مانگو، سارے، ہر ایک الگ الگ مانگے گا، گونگے بھی مانگیں، اشاروں سے مانگیں گے، تو میرا اللہ کہتا ہے لا یشغلہ سمع عن سمع، تم سب کی ایک وقت میں سنوں گا، اور تمہارے رب کو کوئی کسی جگہ بھی خطا نہیں ہوگی کہ یہ کیا بولا اور اس نے کیا مانگا، ایسا طاقتور۔ ولا یلہہ قول عن قول، سب کا اکٹھے بولنا اسے کسی دوسرے سے غافل نہیں کرے گا، پھر سب کو چاہا سب کو دے دے تو اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں ہوگی۔ تو بھائیو بہنوں، اللہ اپنا ساتھی بناؤ، اللہ کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان سے تعلق بنانا پڑتا ہے، وہ نہیں بناتے، وہ بے نیاز ہوتے ہیں، اور ان سے تعلق بنانے کے لیے یہ ضمیر کو بھی مارنا پڑتا ہے، ایمان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اندر کے انسان کو بھی مارنا پڑتا ہے، اور منافقت کا لبادہ اوڑھنا پڑتا ہے۔ یہ سارے کام کر کے پھر یہاں کے بادشاہوں کے آپ قریب ہو سکتے ہیں، اور جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے اس کو ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ، وہ 70 دفعہ کہتا ہے لبیک میرا بندہ میری بندی، لبیک میں حاضر ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص پتھر کے سامنے یا صنم یا صنم 70 سال اس کی پوجا کرتا رہا، ایک دن اس کی زبان سے نکلا یا سمد، غلطی سے، اللہ نے کہا لبیک میرا بندہ۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ، غلطی سے کہہ گیا، اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی مجھے بھی پکارے، آج مجھے پکارا ہے، چاہے غلطی سے، میں جواب دوں گا، میرا کام ہے جواب دینا۔ جو اللہ ایسا مہربان ہو اس کو چھوڑ کر کس سے دوستیاں لگا رہے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پونڈوں سے آپ کی زندگی بن جائے گی، ڈالر سے آپ کی زندگی بن جائے گی؟ نہیں، بننا اور بگاڑنا میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اور صحت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کی کمی اور زیادتی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، محبتیں اور نفرتیں میرے اللہ کے حکم سے ہیں، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار، حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں تو بارشیں کتنی ہوتی ہیں، 6-7 بر اعظم میں بارشیں ہو رہی ہوں، میرا اللہ کہتا ہے میں پورے 7 بر اعظم کی بارشوں میں کتنے قطرے گرے سارے گن کے جانتا ہوں، جو پیچھے ہوئیں، جو آگے ہوں گی، جو اب ہو رہی ہیں، یہ علم میرے اللہ کا۔ اور جتنے درختوں کے پتے ہیں سب کا علم میرے اللہ کو ہے۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، ایک پتا بھی گرے تو اللہ کو پتہ ہے۔ دیکھو تمہارے درختوں کے پتے کیسے گرے ہیں اور کتنے زیادہ درخت ہیں، تو اللہ کہتا ہے مجھے سب کا پتہ ہے، کہاں گرے، کیسے گرے، کس گاڑی کے ٹائر کے نیچے آئے، تو تمہیں نہیں جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں نہیں جانتا۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 اکٹھے ہوتے ہو نا، کنڈی لگا دو، کوئی نہیں ویندا پہ، شاباش۔ تو اللہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں۔ پہلے بہنوں کمرے چو کڈو، پھر جو کرنا چاہے کرو۔ وہ کہتا ہے الا هو رابعهم، چوتھا میں ہوں۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 اکٹھے ہو جاؤ، چھٹا تیرا اللہ ہے۔ ولا اکثر من ذلک ولا ادنى من ذلک ولا اکثر، 6 کے 7 10 20 ہو جاؤ، یا 6 کے 5 4 3 2 1 ہو جاؤ، اللہ کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کدھر چھپو گے، کہاں جاؤ گے؟ این تذهبون، چھپ کے دکھاؤ، این المفر، بھاگ کے دکھاؤ۔ تو جب کہیں بھی کوئی نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔
اللہ تو منتظر ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور وہ قبول کرے۔ میرے نبی کا فرمان، صحابہ سے کہا کہ تم سارے نیک ہو جاؤ اور کوئی گناہ نہ کرو، اللہ تم سب کو موت دے کے جنت میں ڈال دے گا۔ پھر ایک قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، پھر رو کے اللہ سے توبہ کرے گی، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ اللہ کو معاف کرنا اتنا پسند، اس لیے میں کہتا ہوں کبھی کسی برے سے بھی نفرت نہ کرنا، پتہ نہیں کب اللہ کی رحمت میں بخشا جائے، کس وقت اللہ کی رحمت کا پھیرا آئے اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ تو کبھی کسی کے دل میں حقارت نہیں ہونی چاہیے، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ نے اتنا آسان کیا ہے اپنا تعلق بنانا کہ ادھر آپ کہتی ہیں یا کہتے ہو یا اللہ میری توبہ، اللہ کہتا آؤ دوستی ہو گئی، ایک سیکنڈ میں آؤ دوستی ہو گئی، سب معاف۔ کہ میرا بندہ اتنے گناہ کر کے دھرتی بھر دے، آسمان تک پہنچا دے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی، کہ جاؤ معاف۔ ایسا مہربان اللہ کوئی ملے گا؟ ایسا رب کوئی اور ملے گا کسی اور جس کو معاف کر کے خوشی ہو، جسے معاف کرنا پسند ہو؟ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ، تو کہنے لگا بخن کا پنجابی میں صحیح ترجمہ ہے، کہنے لگا موجاں ہو گئیاں موجاں۔ تو آپ نے کہا بھائی کس بات پہ کہہ رہے ہو موجاں ہو گئیاں موجاں؟ ما يحملك على قولك بخن، یہ میرے نبی کے الفاظ ہیں، وہ میں اس کو اپنے الفاظ میں لے کے بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا موجاں ہو گئیاں موجاں۔ تو آپ نے کہا کیڑی گل تو ہو گئیاں موجاں؟ کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا، اللہ کریم ذات ہے، سخی ذات ہے، مہربان ذات ہے، پکڑے گا نا پھر بھی کہے گا اچھا جاؤ معاف کیا، اس لیے موجیں ہو گئیں، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا، معاف کر دے گا۔ ایک آدمی کی قیامت کے دن ایک نیکی گھٹ جائے گی، ایک نیکی، اللہ کہیں گے ایک نیکی لیا جنت ڈال۔ وہ سوچے گا چلو سب سے پہلے ماں کو جاؤں، ماں کہے گی میں تو تجھے پہچانتی نہیں، بیوی کہے گی کون ہے کتوں ہیں، بیٹے کہیں گے، ابا کہے گا، سب انکار کر دیں گے، تو اس کے منہ سے نہ نکلے گی اوئے ہوئے۔ تو ایک آدمی اس کی یہ اوئے ہوئے سن لے گا، وہ کہے گا او بھائی کیوں ہے کہ یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، ایک نیکی گھٹ گئی ہے، اللہ نے کہا کسی نے بھی نہیں دی، کہنے لگا مبارک ہو میں دینا تینوں۔ کہنے لگا تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے، اب مجھے ماں نہیں دیتی، پیو نہیں دیتی، بیگم نہیں دیتی، تو کیوں دی؟ اس نے کہا میری ہے ہی ہکو، ہوئے تامی لیتر نہ ہوئے تامی لیتر، تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو لے جا۔ وہ تو چھلانگے مارتا ہوا آئے گا، کہے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے آج کس نے دی؟ کہ وہ فلاں آدمی کا، اس کو بلا، وہ بھی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی دیتا ہوں۔ کہ کیوں؟ آج تو ماں نہیں دیتی، باپ نہیں دیتا، تم کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ میری ایک ہی ہے، ہوئے تو ہمیں تم نے دو دے کچھ سٹنا ہے، نہ ہوئے تو پھر کڑی کر لے، چلو تیرے بندے کا نفع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، یا تو بھی جنت میں اور یہ بھی جنت میں۔ اللہ سے دوستی دنیا کا آسان ترین کام ہے کہ باہر سے کچھ نہیں چاہیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ مولانا روم نے کتاباں اٹھائیں چھڑیاں، فلسفے منطق ہر شے وچے چھڑی، شمس تبریز دا لڑ نہ پلیا۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام شمس تبریز نشد۔ اللہ دنیا کے انسانوں سے پوچھتا ہے خود بنے ہو، آپے بن گئے ہو؟ نہیں۔ اپنے آپ کو بنایا ہے؟ نہیں۔ زمین آسمان تم نے بنائے ہیں؟ نہیں۔ تو پتہ تو کرو تمہارا خالق کون ہے، پتہ کرو تمہیں بنایا کس نے ہے، پتہ کرو یہ زمین کو فرش کس نے بچھایا، آسمان کی چھت کو کس نے اٹھایا، اور مارچ کے موسم میں دسمبر کی ٹھنڈ پھر لے کے آ گیا، یہ کون کر رہا ہے؟ پتہ کرو کون ہے تمہارا بنانے والا، کوئی پتہ نہیں۔ آج تک کافروں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے اور اس نے کیوں بنایا ہے، اور وہ کس طرح ایک نطفے کو انسان میں بدلتا ہے، کیسے اس میں زندگی کی حرکت شروع ہو جاتی ہے، اس میں روح پیدا ہو جاتی ہے،
پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، اسے مارتا کون ہے؟ یہ مرتا کیسے ہے؟ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں، ماں کے پیٹ میں مر جاتے ہیں، 1 ہفتے بعد مر جاتے ہیں، 70 سال بعد مرتے ہیں، 80 سال بعد مرتے ہیں، 30 سال بعد مرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس اللہ کا علم کوئی نہیں، نبی کا علم کوئی نہیں، تو وہ بالکل اندھے ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا جواب اللہ کے پاس ہے جس نے پیدا کیا، اس کا جواب اللہ کے پاس ہے جس نے یہ نظام بنایا، یہ نظام چلایا۔ ان ربکم اللہ، سنو تمہارا بنانے والا رب اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیا کیا ہے اس نے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس نے زمین آسمان کو بنایا کتنے دن میں؟ فی 6 ایام، 6 دن میں بنایا۔ 6 دن 24 گھنٹے والے نہیں، آخرت دے 6 دن، ایک دن 1000 سال کا، ایک دن 1000 سال کا، 6000 سال میں اس کائنات کا نقشہ بنایا۔ ثم استوى علی العرش، عرش پر تخت بچھایا۔ یغشی اللیل النہار، کبھی رات لایا کبھی دن لایا، کبھی دن لایا کبھی رات لایا، کبھی رات کو لمبا کیا، یولج اللیل فی النہار، کبھی دن کو لمبا کیا، یولج النہار فی اللیل۔ اب دن لمبے ہو رہے ہیں، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، پہلے راتیں لمبی ہو رہی تھی، دن چھوٹے ہو رہے تھے، یہ لمبے ہو رہے ہیں، تم چھوٹا کر کے دکھا دو۔ راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، تم لمبی کر کے دکھا دو۔ یطلبہ حثیثا، دن اور رات کو آگے پیچھے چلاتا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اس کے تابع ہے، چاند اس کے تابع ہے، ستارے اس کے تابع ہیں، کل کائنات۔ الشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، سورج ایک راستے پہ چلتا ہے۔ دیکھو سورج ٹھوس چیز کوئی نہیں، سورج گیسوں کا مجموعہ ہے، گیس۔ کبھی گیس بھی ایسے سیدھے راستے پہ چلتی ہے؟ اربوں سال سے سورج جس راستے پہ چلتا ہے اس سے 1 سینٹی میٹر نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ خود بدلتا ہے 2-3 سینٹی میٹر، لیکن اس سے اوپر نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ اور گیس ہے، کوئی لوہا نہیں، کوئی مٹی نہیں، کوئی پتھر نہیں، کوئی تانبا نہیں، کوئی پتل نہیں، گیسوں کا مجموعہ ہے۔ گیس کو ایک راستے پہ چلانا، زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، زمین سے 12 لاکھ گنا۔ اس کی رفتار 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ 90 کلومیٹر پہ گاڑی بھاگ رہی ہو تو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی بھاگ رہی ہے، تیز بھاگ رہی ہے۔ 9 لاکھ کلومیٹر فی گھنٹہ سورج کی رفتار ہے، اور گیس ہے۔ کون ہے جو نہ ایدیون دیندہ نہ ایدیون، اور اس میں ہیلیم ایک گیس ہے، اس میں دھماکہ ہوتا ہے تو وہ ہائیڈروجن گیس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہیلیم سے ہائیڈروجن میں دھماکے سے زمین گیس تبدیل ہوتی ہے، اس دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کی طاقت ہوئی ہے۔ 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کی طاقت ہوتی ہے۔ پھر بھی نہ کھبے جاندہ نہ سجے جاندہ، کچھ سوچو تو صحیح۔ اتنے اب یہ جنگ چل رہی ہے، اتنے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں، بلڈنگیں تباہ ہو رہی ہیں، سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں، 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر دھماکہ ہوتا ہے، اور مجال ہے سورج ادھر چلا جائے یا ادھر چلا جائے، یا اس کو دھکا لگ گیا اور آگے چلا جائے، یا دھکا لگ گیا اور پیچھے چلا جائے، یا اوپر چلا جائے یا نیچے چلا جائے۔ کیا رب کہتا ہے؟ الشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے راستے پر چلتا ہے۔ کیوں؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تیرے رب نے اس کو باندھا ہوا ہے، تیرے رب نے اس سے پکڑا ہوا ہے، اسے چلایا ہوا ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی تیرے رب نے منزلیں طے کر دی ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، کل میں نے چاند دیکھا، نکا جا باریکین جو لکیر ہوندی ہے، اور اسی کو پھر وہ بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے، بڑھاتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ،
14 پہ جا کے پورا کرتا ہے، 15 پہ پھر اسے چھوٹا کرنا شروع کرتا ہے، اور 27 کو اسے غروب کر دیتا ہے، 3 دن وہ غائب رہتا ہے، یکم کو پھر اللہ اسے نکالتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ چاند 2,40,000 کلومیٹر کی چوڑائی میں ہے، لیکن ایک باریک بال کی طرح نظر آتا ہے، باقی چاند کتنے جانتا ہے؟ کبھی اللہ کی قدرتوں میں غور کرو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر فانما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم۔ عربوں سے بات ہو رہی ہے نا، تو سب سے قریب جو چیز ہے پہلے اللہ اس کو ذکر کرتا ہے۔ تو جس اٹھتے بیٹھے ہوئے ہو کدی انہوں ویکھیا تھا کرو کہ کیوں جا بنا ہے؟ اونٹ کو دیکھو تو صحیح یہ کیسے بنا ہوا ہے، کوئی شے سدھی نہیں، ہر شے ڈنگی چبی ہے، ہر شے۔ اور کیسی سواری ہے؟ ریت کا بادشاہ۔ ہمارا ریت پہ پاؤں پڑ جائے، چھالا پڑ جائے، اور وہ ہزاروں کلومیٹر ریت پر چلتا ہے۔ اللہ نے ایسے کشن لگائے ہیں اس کے پاؤں میں کہ انہوں ہوندہ ہی کچھ نہیں، انہوں ریت کی گرمی لگدی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو یہ کس نے بنایا ہے، پھر اس کے گھٹنے گوڈے کیسے عجیب بنائے ہیں کہ وہ بیٹھتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے۔ کسی جانور کے ایسے گوڈے نہیں بنائے جیسے اللہ نے اونٹ کے بنائے ہیں۔ تو یہ کیسے کر لیتا ہے؟ 1000 لیٹر پانی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اور پیاسا 10 دن 12 دن چلتا رہتا ہے، انہوں پانی دی لوڑ ہی نہیں پندی، وچوں ہی پانی پیندا رہ جاتا ہے۔ یہ اس کو کس نے بنایا ہے؟ سارے انسانوں کی، جانوروں کی آنکھوں کے اوپر بالوں کے 2 یہ تار ہیں 2، اور اونٹ واحد جانور ہے جس کے 4 لکیریں، 2 اوپر 2 نیچے، ساڑی ایک ہیٹھاں ایک اتے، اور اونٹ کی 2 اوپر 2 نیچے۔ جب ریت کا طوفان اٹھتا ہے تو وہ ان کو ایسے ملا لیتا ہے، ریت کا ایک ذرہ اندر نہیں جاتا، چونکہ بالوں کی 2 لائنیں اوپر ہیں، 2 لائنیں نیچے ہیں، ان کو آپس میں پھنساتا ہے، ایک ذرہ ریت کا اندر نہیں جاتا۔ اپنے ناک کو بند کر لیتا ہے، اب بند کر سکتے ہیں، بند کر کے دکھاؤ ذرا، کرو، ایڈے وڈے بیٹھے ہو جنے جوان، ناک ذرا بند کرتے دکھاؤ، ہو سکتا ہے؟ سڑا تھا ناک بھی نکل جائے۔ اونٹ کا ناک کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے ناک کے سوراخ کتنے بڑے ہوتے ہیں، جب ریت کا طوفان آتا ہے وہ یوں کرتا ہے اور سارا ناک بند ہو جاتا ہے، فل بند ہو جاتا ہے، اس میں ریت کا ایک ذرہ نہیں جاتا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، او ظالموں ویکھو تو صحیح توڑے رب نے اٹھ نو بنایا کہ ہاں یہ جڑی کوہان ہے، جڑی کتے کوہان جڑی یہ چربی ہے، جب اسے غذا نہیں ملتی صحرا میں تو اس چربی کو کھاتا ہے اندر سے، اور پیٹ بھرتا ہے اندر سے۔ ہم پیٹ بھرتے ہیں باہر سے، وہ پیٹ بھرتا ہے اندر سے۔ اتنی موٹی کوہان اس کے کمر کے اوپر ہوتی ہے، یہ بیکار نہیں ہے، اس سب میں چربی ہے۔ اور جب صحرا میں چلتا ہے اور گھاس کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، درخت کوئی نہیں، اس چربی سے اپنا پیٹ بھرتا ہے، پانی کی تھیلیوں سے پیاس بجھاتا ہے۔ پھر اس کے ہونٹ اللہ نے سارے جانوروں سے الگ بنائے ہیں۔ سارے جانوروں کے جو ہونٹ ہیں وہ نرم ہیں، وہ کانٹے دار چیز نہیں کھا سکتے۔ ہونٹ آرام نال سارے ککر دے کنڈے کھا جاتا ہے، چونکہ اس کے یہ ہونٹ پتھر کی طرح ہوتے ہیں، تو وہ کھاتا ہے تو اسے وہ جو کانٹے ہیں وہ چبھتے نہیں، اور آرام سے اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ذات ہے جس نے نقشے بنا دیے کائنات کے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو اس اونٹ کو جس کے اوپر بیٹھے ہوئے، وإلى السماء كيف رفعت، پھر صحرا میں رہتے تھے نا، پہلے جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو آسمان نظر آتا تھا، گاؤں میں جب تھے تو چھوٹے چھوٹے تھے، اتنا خوبصورت آسمان اور اس میں ستارے،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو دیکھو بلند کس نے کیا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، آسمان کو تیرے رب نے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور اللہ اسے پھیلا رہا ہے۔ یہ آج 100 سال پہلے یہ بات ڈسکور ہوئی کہ آسمان پھیل رہا ہے، ستارے پھیل رہے ہیں، بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، اور یہی دوری ایک دن ان کی قیامت کا سبب بن جائے گی، جب ان کی مقناطیسی طاقت دور ہوتے 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 کمزور ہو جائے گی، اٹھا ہر شے فنا۔ ویل الجبال کیف نصبت، یہ پہاڑ کس نے لگا دیے، یہ پتھر کہاں سے آ گیا، اتنا سخت کیسے ہو گیا، اس کے اندر معدنیات کیسے آ گئیں، اس میں تانبا، اس میں پتل، اس میں سونا، اس میں کوئلہ، اس میں گیس، اس میں پیٹرول، یہ سب کیسے آ گیا؟ ساری دنیا میں جو سونا ہے اس وقت ساری دنیا میں سونا جو انسانوں نے نکالا ہے 1% ہے، 99% سونا مٹی کے جو اندر خول ہے اس کے اندر ہے، 99% سونا، اور اس خول میں آگ ہے، اور اس آگ کا ٹیمپریچر ہے 5500 سینٹی گریڈ، اتھے پیائی نہیں جاتے، لے لو کر لو سارا سونا، بس صرف 5000 سینٹی گریڈ دی آگ کی جو گزرنا پوسی حکا شوکا دھر لو ہے نال سونا بھی چاہیے ہے، میرا رب بنا رہا ہے۔ ویل الجبال کیف نصبت، دیکھو پہاڑوں کو، میں ہمالیہ پہاڑ ویکھیا ہے، دنیا چند ہزار لوگ ہوں گے جنہیں ہمالیہ پہاڑ ویکھ، چونکہ پورے سال میں صرف 10 دن کے لیے بادل ہٹتے ہیں، 10 دن اکٹھے نہیں، سال میں 10 دن پورے سال میں۔ تو ایک دفعہ ہم جہاز پہ جا رہے تھے کھٹمنڈو سے بنگلہ دیش، تو کیپٹن نے اعلان کیا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج ہمالیہ پہاڑ پورا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ اکبر، روز ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بیان میں بھی بولتے ہیں، اور اس پہاڑ کو دیکھ کر جو اللہ اکبر میرے دل سے نکلا وہ آج تک نہیں نکلا، کہ اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اور اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ زمین سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، جنت سے بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے، لوح محفوظ سے بڑا ہے، یہ تو مخلوق ہیں، مخلوق اور خالق میں کوئی جوڑ نہیں، ایک لامحدود ذات ہے، ایک محدود ہیں، عرش کتنا ہی بڑا ہو اینڈ ہے، یہ شروع یہ ختم، جنت کتنی بڑی ہو یہ شروع یہ ختم، دوزخ کتنی بڑی ہو یہ شروع یہ ختم، کائنات کتنی بڑی ہو یہ شروع یہ ختم۔ تو اللہ اور کائنات میں کوئی مناسبت نہیں، اللہ لا محدود ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا، کوئی مناسبت نہیں، لا محدود۔ کیڑی چیونٹی اور آسمان میں کوئی مناسبت نکل آئے گی کہ آسمان بھی ایک جگہ مک جاندہ ہے، چیونٹی بھی ایک جگہ مک جاندی ہے، لیکن اللہ کی تو انتہا کوئی نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ، اللہ اکبر، کیسا بادشاہ ہے کہ ساری کائنات کو اپنے غلامی کے نیچے دیا ہوا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان پر قابض، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ اب سنو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی رب ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔
آسمان سے جو کچھ اترتا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا، بارش تو نظر آتی ہے نا، تو بارش کی مثال دنیا میں کتنی بارشیں ہو رہی ہیں، میرے رب اللہ کی قسم، بارش ہر بارش کی میں کتنی تعداد میں قطرے گرے اللہ کو معلوم ہے، اور ایک وقت میں پوری دنیا میں جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں کتنے قطرے گرے، یعلم ما یلج فی الارض، وہ جو پانی زمین میں اتر گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایک قطرہ گنیا ہوا ہے۔ میں پاناما گیا، وہاں جیسی بارشیں میں نے 6 بر اعظم میں نہیں دیکھی، ایسی خوفناک، ایسی تیز اور ایسی بجلی کی کڑک۔ میرا رب کہتا ہے جو زمین میں گیا تیرا اللہ جانتا ہے، وما یخرج منہا، اس سے کتنے دانے نکلے، کتنی گھاس نکلی، کتنے پتے نکلے، اس میں سے کتنے کیڑے نکلے، پتنگے نکلے، بچھو نکلے، سانپ نکلے، پھل نکلے، پھول نکلے، درخت نکلے، ٹہنیاں نکلی، شاخیں نکلی، ڈالیاں نکلی، بور نکلا، دانے نکلے، پھل بنے، پھل بن کے نکلے، تیرا رب سب جانتا ہے۔ وما یخرج منہا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، 1 ہو، 10 ہو، 1000 ہو۔ اللہ کہتا میں توڑے نال ہاں، تسی بوئے بند کر لو، کڑیاں دے لو، بتیاں بجھا دو کہ میں توڑے نال ہاں، اچھا کر رہے ہو تو بھی دیکھ رہا ہوں، برا کر رہے ہو تو بھی دیکھ رہا ہوں، سجدے میں سر رکھ کے رو رہے ہو یہ بھی دیکھ رہا ہوں، گھنگروں کو چھنکتے دیکھ رہے ہو یہ بھی دیکھ رہا ہوں، ہر شے میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ این المفر، کہاں بھاگو گے، کدھر جاؤ گے؟ تو میرا اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے بتاؤ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اللہ۔ منہا خلقناکم، اے مٹی جو پیدا کیتا، فیہا نعیدکم، مٹی میں ڈال دوں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے نکالوں گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ایک مٹی سے پیدا کیا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ماں کے پیٹ میں نطفہ بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، اسے ایک جونک بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، اسے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیاں ڈالیں، ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں پھر یہ شکلیں تمہیں دیں جن کو لے کر تم بھی بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں۔ ہماری بجلی چلی جائے تو ہمارا کام بند ہو جاتا ہے، جی بجلی کوئی نہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے میں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہیں بناتا ہوں۔ اور کیا میرا رب ہے، 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا، اور رنگ ٹوٹل ہیں کتنے؟ ٹوٹل دنیا میں 7 رنگ ہیں، 7 ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 رنگ ہیں، صرف 7 رنگوں سے 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں بنائی ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیا کمال ہے! یہ انگلیوں کے پوروں پر لکیریں ہیں، کسی ایک انسان کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، 1400 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں ساڑی ہڈیاں نو جمع کون کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میرا بندہ تو ہڈیوں کو کہتا ہے تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، یہی تجھے واپس کروں گا، اس کی لکیریں دیکھ لینا تیری ہوں گی کسی اور کی نہیں۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حق رب اور سچ رب۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کائنات میں تمہیں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یہ چڑھتا سورج، یہ نکلتا سورج، یہ ڈھلتا سورج، یہ ڈوبتا سورج، یہ سب تیرے رب کی کتنی بڑی نشانی ہے۔
یہ بال کی طرح باریک چاند، اگلے دن اس سے بڑا، اگلے دن اس سے بڑا، 14 دن میں پورا بڑا، 15ویں دن میں چھوٹا، 16ویں میں اس سے چھوٹا، 17ویں میں اس سے چھوٹا، 18ویں میں اس میں چھوٹا، 27 کی رات کو غائب ہو گیا۔ کدھر گیا؟ کتنے گیا؟ 3 دن بعد پھر ادھر سے نکالتا ہے۔ کیا میرے رب کا کمال ہے، کیا اس کی شہنشاہی ہے۔ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، مجنو پٹھے ساوے کھوائے، پانی چٹا پوایا، اندر گوبر بنیا ناپاک، اندر خون بنیا ناپاک، تے سفید دودھ کتھوں آ گئے؟ یا تو انہوں چونا کھوایا ہوئے، مجھے نو گائے نو چونا کھوایا ہوئے، سفیدہ کھوایا ہوئے، بھون پٹھے، پٹھے سبز، بھون خشک، پانی سادہ، اور وہ اندر کیا نظام چلا رہا ہے آسمان پہ بیٹھ کر کہ تھنوں سے دودھ نکل رہا، خالصا لگ رہا خالص، تسی وچ پانی ملا دے تو وکری گل ہے، خالص سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار۔ کون نکالا؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بھینس کے تھنوں میں دودھ کیوں آ جاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی میں دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بلی کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ میرے پوتوں کو بلیوں کا شوق ہے، تو وہ بلی کے بچے اندھے ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ماں کے تھن نظر ہی نہیں آتے، ایسے ڈاٹ ہوتا ہے، اندھے ہو کے ماں دے تھن تے پہنچ جاتا ہے۔ انسان کے بچے کو ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، وہ کدی این منہ کر لینا، کدی این منہ کر لینا، اور بلی کا بچہ میں نے آنکھوں سے دیکھا نا، پوتوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ اندھا ہو کے کھسکتا 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 اتنا سا تھن ہوتا ہے، وہاں پہنچ کے منہ میں لے لیتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من دا، صرف 9 من، ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من، اور وہ ماں کے ساتھ ایسے پھر بھاگتا ہے پیدا ہوتے ہی۔ ساڑھے بچے تو 3 سال تک کدی ادھر ڈان دین کدی ادھر ڈان دین، وہ پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ بھاگتا ہے، اور ویل مچھلی دودھ دیتی ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی اس کو پتا ہے کہ میری ماں کے تھن کہاں ہیں؟ پانی میں، پانی کے اندر۔ کون وہاں اسے پہنچاتا ہے؟ دودھ کون نکالتا ہے؟ منہ میں کون ڈالتا ہے؟ چوسنا کون سکھاتا ہے؟ بچے کے منہ میں جب ماں اپنا چھاتی کو ڈالتی ہے تو یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ تو یہ علم کہاں سے آتا ہے؟ تو ایسے 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 اس کو چوستا ہے، یہ علم اس کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ ہرن کے نافے میں مشک کیسے بنتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ دنیا کا مہنگا ترین دوا اور خوشبو کیسے بن جاتے ہیں؟ مچھلی کا تھوک تھوک امبر کیسے بن جاتا ہے؟ مچھلی کی تھوک، امبر مچھلی ہے، وہ الٹی کرتی ہے، وہ الٹی امبر بن جاتی ہے، 1.5 لاکھ روپے تولا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ان درختوں پہ پھل کون لگاتا ہے؟ ان میں مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ چوہا بلی کو دیکھ کے کیوں بھاگتا ہے؟ وہ تو آج ہی دیکھ رہا ہے، انہوں کو تو پتہ لگ گیا میں نے کھا جاوے گی، اسے کیسے پتہ چلتا ہے یہ کھا جائے گی؟ یہ علم اللہ کس طرح تقسیم کرتا ہے اپنے مخلوق میں، اب انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں۔ پرندے کیسے خوراک چونچ میں دبا کے لاتے ہیں اور پھر بچوں کے منہ میں ایسے ایسے کر کے ڈالتے ہیں، ایک باری اے دے منہ وچ، پھر او دے منہ وچ، پھر او دے منہ وچ، پھر او دے منہ وچ۔ کون کر رہا؟ اللہ کی قسم، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا۔ تو وہ ہم سے پوچھتا ہے پتہ تھا کرو تمہیں میں نے پیدا کیا کیوں ہے؟ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، کھیل کود میں ضائع نہ کرنا اپنے آپ کو۔ وتکفلت برزقک فلا تتعب، تیرے رزق کا میں ذمہ لے چکا ہوں، اپنے آپ کو غلط راستوں سے جو جھوٹ نہ بولیے تو پھر کاروبار کے میں ہوئے، 2 نمبری نہ کریے کاروبار کے میں ہوئے، ملاوٹ نہ کریے پیسہ کے میں بچے۔ میرا رب کہتا ہوں لا تتعب تکفلت برزقک، میں تیرے رزق کا ذمہ لے چکا ہوں۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا؟ ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟
جس رب نے ماں کے پیٹ میں پہنچایا تھا وہی رب تجھے باہر لا کے بھی رزق پہنچائے گا، تجھے کھلائے گا۔ تیری موت نہیں آئے گی جب تک تو اپنا آخری دانہ نہیں کھائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے اور اسی کو راضی کرتے کرتے مر کے اس کے پاس پہنچ جانا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس کو ایک دن خیال آیا یار میں 99 بندے مار چھڑے، میں توبہ تو کرا۔ تو وہ ایک صوفی صاحب کے پاس گیا کہ صوفی صاحب میں 99 بندے مارے نا، میری کوئی توبہ ہے؟ وہ آخر لگا توبہ توبہ توبہ، فرعون تیری توبہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اسے کہا موڑے 99 لے کے چکر ہے، 100 تا پورے کران تھا، ایک وار 14 سروی لا دیتا، چلو اسا کہ 100 پورے ہو۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کروں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا، تو مولانا صاحب میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہے؟ اور قتل سب ناجائز، ناحق، ظلم۔ انہوں نے کہا بیٹا توبہ کیوں نہیں قبول؟ توبہ تو سب کی قبول ہے، لیکن شرط یہ کہ توبہ پکی ہو، یہ نہ ہو ادھر توبہ کرے ادھر توڑ دے۔ ایسا کر، یہ بستی ہے غلط لوگوں کی، تو یہ چھوڑ دے، اور وہ بستی ہے نیک لوگوں کی، وہاں جا کے تو اپنا قیام کر، تو نیک لوگوں میں رہے گا، تیری توبہ پکی ہوگی، سب معاف ہو جائے گا۔ جگہ جی میری معافی ہو جائے میں گھر بھی چھوڑ دینا۔ اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور اپنی بستی کو چھوڑ کے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا۔ راستے میں موت آ گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ موت ہے تو اس نے ایک دم ایسے جمپ لگایا تو وہ ایسے کر کے گرا، تو اس کے جو بازو تھے نا وہ آگے تھے اور پاؤں پیچھے تھے، اور وہ مر گئے۔ قربان جائیں، اللہ نے آپ پہ ہی جنت کے فرشتے بھی بھیج دی، دوزخ کے فرشتے بھی بھیج دی۔ دوزخ کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا مجرم ہے، آپ پولیس والے آ گئے اسی انہوں ہتھ کڑی لاونی ہے۔ تو جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا مہمان ہے، یہ توبہ کر چکا ہے، اس لیے تم اسے ہتھ کڑی نہیں لگا سکتے۔ دوزخ کے فرشتوں نے کہا ابھی توبہ پوری نہیں، وہ نیکوں کی بستی میں پہنچا نہیں، وہاں جاتا تو توبہ پوری ہوتی۔ جنت کے فرشتوں نے کہا گھر تو چھوڑ دیا ہے نا، جا رہا تھا موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور بھیج دی۔ کتنے قتل کیے ہیں بھائی؟ بولو 100، ٹھیک، اور سارے بے گناہ، ٹھیک، وہ ایسے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس فرشتے سے کہ ایسا کرو زمین ناپو، وہ گاؤں ہے نیک لوگوں کا، یہ گاؤں ہے اس کا، زمین ناپو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہو گیا ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ اب حقیقت یہ تھی کہ اپنے گھر کے وہ قریب تھا اور اس بستی سے دور تھا۔ تو کائنات تو اللہ کی ہے، مخلوق ہے، تو جب وہ فرشتہ ناپنے لگا تو اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا لمبی ہو جا، پھیل جا۔ تو جب وہ فرشتے نے ناپا تو یہ زمین پھیل گئی تھی، فاصلہ زیادہ ہو گیا، وہ زمین سکڑ گئی تھی، فاصلہ کم ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جنت والے لے جاؤ، 100 نال میں آپ پہ حساب کر لوں، میرا اللہ ہے۔ سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی لگانا، سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی، کہ اللہ پر میرے گناہوں کا اثر نہیں ہوتا۔ میرے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے تو میرے اوپر اثر ہوتا ہے، جب اثر ہوتا ہے تو معاف کرنے میں دل نہیں کرتا، اور اللہ کہتا ہے تم اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا اور صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، میں سارے معاف کر۔ تو میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کر لو مرنے سے پہلے، اور اس کے لیے ایک دمڑی نہیں چاہیے، ایک دمڑی، اپنے وجود کو محمدی بنا دو، اپنے وجود کو محمدی بنا۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، ایک کو حبیب بنایا، ایک کو محبوب بنایا، اور پھر حکم دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو میرے محبوب کے غلام بن جاؤ،
میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، یہ تمہیں میرے تک پہنچائے گا، جنت تک پہنچائے گا۔ ایک